الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد. آج کے اجلاس کا جو عنوان ہے دو اہم باتوں پر مشتمل ہے۔ پہلا عنوان یہ ہے کہ آسان نکاح بیداری مہم، نکاح کو کیسے آسان کیا جائے، اس سلسلے میں آپ حضرات سے گفتگو کرنی ہے۔ اور دوسرا موضوع اس عنوان کے تحت ہے کہ وقف املاک کے تئیں حکومت کا جو رویہ ہے فی الوقت، اس پر روشنی ڈالی جائے۔ حضرت سرپرست محترم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں دونوں عنوانوں پر آپ سے گفتگو کروں، تو 15-20 منٹ کا وقت ہے، 10-10 منٹ کا میں وقت لوں گا ایک عنوان پہ۔ پہلے آتے ہیں آسان نکاح مہم پہ۔ جمعیت العلماء ضلع ارریہ کی تحریک کئی سالوں سے آپ کے علاقے میں چل رہی ہے، اور جمعیت کے ساتھ ساتھ امارت شرعیہ بھی اس تحریک سے وابستہ ہے، اور ہمارے ان محبوب اداروں کے توسط سے اس خطے سے تعلق رکھنے والے تمام علماء کرام بھی اس تحریک سے وابستہ ہیں۔ ہم لوگ بھی ان دونوں معزز اداروں کی شانہ بشانہ ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں اور ان کو ہر طرح سے مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 3-4 مہینے پہلے کی بات ہے، اسی جگہ تقریباً 5-6 بلاک کے ائمہ، علماء اور حفاظ کو جناب حضرت مولانا مفتی ارشاد احمد نعمانی صاحب نے یہیں پہ جمع کیا تھا، اور بڑی مضبوطی کے ساتھ تحریک سمجھائی گئی تھی۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، مفتی صاحب نے مجھ سے خود بتایا ہے کہ 19 مسجدوں میں نکاح مسنون طریقے سے ہو رہا ہے، الحمدللہ۔ اور ہمارے مسلمان بھائی، ہماری مسلمان بہنیں اپنے علماء کرام کے پیغام کو زمین پر اتارنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہماری قوم کے لوگ ابھی زندہ ہیں اور یہ زندگی چاہتے ہیں، لیکن 19 مسجدیں نہیں، ارریہ ضلع میں جتنی بھی مسجدیں ہیں ان تمام مساجد کے حلقے کے مسلمان جب تک 100% نکاح کو آسان نہیں بنا رہیں گے، آپ کے علماء کرام انشاءاللہ خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کی خوب تشہیر کرو۔ نکاح کی جب بات چیت پختہ ہو جائے تو لوگوں میں بات چلاؤ کہ فلاں لڑکی فلاں لڑکا کی فلاں تاریخ میں شادی ہو رہی ہے، چھپ چھپا کر کے شادی نہ کرو۔
دوسری بات یہ ہے کہ نکاح کی مجلسیں مساجد میں منعقد کرو، یہ کسی کی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کی مجلسیں مساجد میں منعقد کرو۔ اگر ان دو باتوں پر ہم عمل کرتے ہیں تو نکاح بہت آسان ہو جائے گا۔ میں اپنے چاہنے والوں کو اس طرح سے سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ دروازے پہ ٹینٹ لگاتے ہیں، شامیانے لگاتے ہیں، خیمے لگاتے ہیں تو ہزاروں روپے آپ کے خرچ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے محلے میں شاندار مسجد بنائی ہوئی ہے، آپ اس مسجد میں نکاح کریں، یہ ٹینٹ کا خرچہ آپ کا بچ جائے گا۔ بہت سے بہت آپ کھانا وانا کھلانے کے لیے اگر گھر میں گنجائش نہ ہو تو چھوٹا موٹا ٹینٹ لگا سکتے ہیں، لیکن یہ جو ٹینٹ کی معرفت بہت زیادہ اخراجات بیٹی والوں پہ بیٹے والوں پہ آتے ہیں، اس سے آپ بچ جائیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر مسجد میں نکاح کرتے ہیں اور جمعہ کے دن نکاح کرتے ہیں، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے رد المختار میں لکھا ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کے بعد جامع مسجد میں نکاح کی مجلس منعقد کرنا مستحب ہے۔ اگر ہم جمعہ کے دن جمعہ کے بعد جامع مسجد میں نکاح کی مجلس منعقد کرتے ہیں تو جتنے لوگ بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے سب جمعہ پڑھ کر کے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور سب باوضو ہوں گے، نماز کے بعد باوضو ہو کر کے کوئی آپ کی لڑکی کے لیے یا آپ کے لڑکا کے لیے دعا کرے گا تو بارگاہ رب العالمین میں ضرور قبول ہوگی۔ تو اس نکاح کے کیا کہنے جس میں سب لوگ باوضو بیٹھے ہوں، اللہ کی عبادت کر کے بیٹھے ہوں، تو اس مجلس کے بابرکت ہونے میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک تو حدیث پر آپ نے عمل کیا، دوسرے بہت ساری برائیوں سے آپ بچ جائیں گے۔ اور وہ لوگ جو نکاح کی مجلسوں میں بغیر کسی اہتمام کے ٹوپی پہنے بغیر یا طہارت حاصل کیے بغیر شریک ہو جاتے ہیں، اس عبادت کی مجلس میں باوضو اور مکمل اہتمام سے شریک ہوں گے۔ یہ دوسرا فائدہ ہم نے آپ کو بتایا۔ اور جس دعا کے جس نکاح کے لیے سب لوگ اجتماعی طور پر سر جوڑ کر کے دعا کرتے ہیں، اس نکاح میں خوب برکتیں ہوتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اپنے بال بچوں کی نکاح کی مجلسیں اپنی مساجد میں منعقد کریں گے انشاءاللہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ نکاح کے تعلق سے جب اجازت لینے کے لیے قاضی صاحب آنگن جاتے ہیں تو بارات میں جتنے لوگ جاتے ہیں سب اٹھ کر کے آنگن میں چلے جاتے ہیں، اور پہلے سے آنگن میں درجنوں کے حساب سے خواتین موجود رہتی ہیں دلہن کے ساتھ، پورے محلے کی خواتین ہوتی ہیں اور رشتہ سے آنے والی جو خواتین ہوتی ہیں وہ سب موجود ہوتی ہیں۔ اب یہ مرد حضرات جو دوسرے گاؤں سے بارات میں آئے تھے یہ سب کے سب دروازے سے اٹھ کر کے آنگن میں چلے جاتے ہیں۔ کوئی ہم کو سمجھائے آپ میں سے کہ کیا یہ جائز ہے؟ نامحرم عورتوں کے درمیان اس طرح سے بغیر کسی پردے کے جانا جائز ہے؟ آپ خود کہیں گے ناجائز ہے۔ میں علماء کرام سے نہیں پوچھ رہا ہوں، آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ علماء کرام ہم جیسے چھوٹے آدمی اپنے معزز علماء کرام سے خطاب کریں یہ تو بڑی گستاخی کی بات ہوگی۔ بالکل ناجائز ہے
لیکن ہماری قوم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، بالکل سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ایک حرام چیز سے ان کو جب روکا جاتا ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ ایک حرام چیز سے ان کو روکا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ شادی بیاہ میں چلتا ہے، شادی بیاہ میں بے پردگی چلتی ہے، شادی بیاہ میں بے محابہ میں ملاپ چلتا ہے۔ یہ کہاں کی شریعت ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ آئندہ سے اگر آپ نکاح کریں تو اپنے قاضی صاحب کے ساتھ 2 گواہوں کو بھیجیں، وکیل کو بہت سے بہت بھیج سکتے ہیں، ان 3 لوگوں کے ساتھ قاضی صاحب کو بھیجیں اور وہاں لڑکی سے اجازت لیں، پھر واپس آ جائیں۔ بقیہ جو بھی مہمان وہاں لڑکی کے یہاں گئے ہیں ان سب پر لازم ہے کہ وہ دروازے پر بیٹھیں یا اپنے محلے میں اس محلے کی مسجد میں بیٹھیں، آنگن میں بھیڑ نہ لگائیں۔ یہ بالکل ناجائز ہے، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ تو اس میں 2 باتیں ہو گئی۔ ایک بات تو ہمارے فضاد حضرات کے لیے بھی ہو گئی، وہی اجازت لینے پر اکتفا کریں اور لوگوں کو منع کریں، جو آنگن جاتے ہیں ان کو روکیں۔ اور دوسری بات یہ ہو گئی کہ آپ حضرات کو آنگن نہیں جانا ہے، آپ کو دروازے تک ہی رہنا ہے۔ آپ کا ایمان آپ کو کیا کہتا ہے؟ آپ کو صحیح غلط کی تمیز سکھلاتا ہے۔ اس لیے صحیح غلط کی تمیز کے ساتھ آپ کو شادی اور بیاہ کی مجلسوں میں شرکت کرنی چاہیے۔ چوتھی بات آپ حضرات سے جہیز کے سلسلے میں کرنی ہے۔ کہیں سے بھی جہیز کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہمارے ان کانوں نے ان کی باتیں سنی ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بڑی تعداد میں لوگ میرے پاس تعویذ لینے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بچے کا کان ٹیڑھا ہے، ناک ٹیڑھی ہے، دماغ ٹیڑھا ہے، ایک تعویذ دے دیجیے۔ حضرت کہا کرتے تھے کہ تعویذ کی یہاں ضرورت نہیں ہے، تم نے بیٹی والوں کا دل دکھا کر کے جہیز لیا ہے، اسی کی تم کو آہ لگی ہے، اس لیے تم بیٹی والوں کا دل دکھا کر کے آئندہ جہیز لینے سے پرہیز کرو، اپنی اولاد کو بھی سکھاؤ کہ وہ ایسی حرکت نہ کریں اور فقیر کی طرح بیٹی والوں سے مطالبہ نہ کریں۔ بتائیے کہ 17 سال 18 سال 20 سال تک بیٹی پوس پال کر کے آپ کو دے رہا ہے آدمی، اور آپ پھر کیسے مطالبہ کرتے ہیں؟ شرم نہیں آتی؟ تو جہیز کے لین دین کو بھی ہمیں ختم کرنا ہے۔ یہ جتنا بھی کشتی کا معاملہ ہو رہا ہے ہمارے گاؤں سماج میں، یہ جہیز کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ایک آدمی شادی میں 5 لاکھ 6 لاکھ روپیہ خرچ کرتا ہے اور پھر اس قرضے کو ادا کرنے کے لیے زندگی بتا دیتا ہے، کیونکہ کئی قسطوں میں پیسہ اٹھاتا ہے اور ہر ہفتہ قسطوں پر پیسہ لوٹا ہی چلا جاتا ہے۔ بیچارہ دلی جاتا ہے، پنجاب جاتا ہے، بنارس جاتا ہے، کہاں کہاں جاتا ہے پیسہ کمانے کے لیے، اور یہ جو آپ نے ڈکیتی کی ہے اس کے گھر میں، وہ بیچارہ اس کی بھرپائی کرتے کرتے پریشان ہو جاتا ہے۔ تو کیا یہی ہمارا مسلم سماج رہے گا؟ اسی طرح سے رہے گا؟ اس میں تبدیلی نہیں آنی ہے۔ تبدیلی آئے گی اور صرف آپ کے چاہنے سے آئے گی۔ اگر ہمارے مسلمان بھائی، ہماری مسلمان بہنیں آج چاہ لیں تو کل تبدیلی آ جائے گی انشاءاللہ الرحمن۔ تو جہیز کی لعنت کو اگر اپنے معاشرے سے ہم ختم کرتے ہیں تو سود کا معاملہ ختم ہو جائے گا، اور یہ جو قرض کے نیچے دب جاتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی، یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو نکاح کو آسان کرنے کے لیے ان باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اب ہم آتے ہیں وقف کے سلسلے میں۔ ابھی جو معاملہ چل رہا ہے، کئی مقررین نے آپ کے سامنے وقف کے سلسلے میں گفتگو کی ہے۔ بھائی، یہ مسجد ہے مدرسہ فیض المختار میں، مفتی دلشاد صاحب نے زمین خرید کر کے مسجد کے نام وقف کر دی۔ کل ہو کر کے کوئی تیسرا آدمی کھڑا ہوتا ہے اور
کہتا ہے کہ یہ زمین جو وقف کی ہوئی ہے اس کا کاغذ لاؤ، اتفاق سے کاغذ گھر میں تھا وہ جل گیا، اتفاق سے کاغذ غائب ہو گیا. تو سوال یہ ہے کہ اس کو اس بات کا اختیار دیا جائے گا کہ ہمارے پاس چونکہ کاغذ نہیں ہے اس لیے یہ مسجد تمہاری. قبرستان ہمارے یہاں تقریباً 9,000 قبرستانوں کی حکومت نے گھیرا بندی کی ہے، لیکن حکومت کے دعویٰ کے مطابق 850 یا 900 قبرستان صرف ان کے یہاں رجسٹر میں درج ہیں. بقیہ 8,000 قبرستان جو ہیں وہ درج نہیں ہیں. تو یہ گئے کہاں؟ تو حکومت یہ چاہتی ہے کہ جس زمین کے نام کاغذ نہیں ہے، وقف بورڈ کے پاس بھی کاغذ نہیں ہے، یا جس نے وقف کیا ہے کھلیانی زمین ہے تو اس کے پاس بھی کاغذ نہیں ہے، تو اب وہ زمین ہم کو دے دو، سرکار کو دے دو. آپ کے علماء ابھی کا نہیں سوچتے ہیں، 500 سال آگے کا سوچتے ہیں. اگر آپ کے قبرستان کو حکومت لے لیتی ہے تو کل ہو کر کے مردہ کو دفن کرنے کے لیے جگہ باقی نہیں رہے گی آپ کے پاس، تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے مردہ کو کہیں نہ کہیں تو ٹھکانے لگانا ہے، اس کو گھر میں تو رکھنا نہیں ہے. تو پھر جیسے ہندو جلاتے ہیں اسی طرح سے مسلمان بھی جلانا شروع کر دیں گے. آپ سمجھیے یہ بہت بڑی سازش ہو رہی ہے مسلمانوں کے خلاف، بہت بڑی سازش ہو رہی ہے. ہم ابھی جس مقام پہ ہیں یہ بھی بہت حساس جگہ ہے، لیکن پھر بھی بعض باتیں کہنا ضروری ہے، بعض باتیں کہنا ضروری ہے. تو وقف کے سلسلے میں جو باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں اور آئندہ آئیں گی، اتنا سمجھنا ہے مختصر میں کہ وقف کی زمین کو مختلف ہیلے اور بہانے سے حکومت ہڑپنا چاہتی ہے. وقف بورڈ پہ ایک الزام آتا ہے کہ یہاں پہ بدعنوانی بہت زیادہ ہے، اس لیے جو بھی املاک میں وقف کی یہ سب حکومت کے تحت دے دی جائیں. سوال یہ ہے کہ حکومت کی نگرانی میں بہت زیادہ بدعنوانی ہوتی ہے، حکومت کے وزراء عوام کے پیسے بہت زیادہ لوٹ رہے ہیں، تو کیا حکومت کو ختم کر دیا جائے؟ ختم. حکومت خود کہے گی کہ حکومت ختم نہ کی جائے. تو بھائی یہ جو بدعنوانی ہو رہی ہے یہ تمہاری سرپرستی میں ہو رہی ہے، یہ تمہاری سرپرستی میں ہو رہی ہے، کیونکہ وقف بورڈ پہ جو ذمہ دار بنائے جاتے ہیں خود حکومت کی طرف سے بنائے جاتے ہیں، اور ایسے لوگ بنائے جاتے ہیں جو حکومت کے منہ میں منہ ملا کر کے بات کر سکے. اسی دہلی میں اسلام درج تھا، لیکن اس کی تعداد گھٹتے گھٹتے 400 ہو گئی. اب وقف بورڈ کا کہنا ہے کہ صرف 75 قبرستان اس کے رجسٹر میں درج ہے، بقیہ قبرستان کہاں گئے؟ تو محترم بزرگوں یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے. اس معاملے میں مسلم پرسنل لا بورڈ ہماری پیشوائی کر رہا ہے. آپ تمام حضرات کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو QR کوڈ اس نے جاری کیا ہے گھر گھر کی خواتین کی طرف سے بھی جو ہمارے نوجوان ای میل آئی ڈی بنانا جانتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ گھر گھر جا کر کے ای میل آئی ڈی بنائیں اور ان کے نام سے بھی میل بھیجیں جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو. اور جتنے مرد حضرات یہاں بیٹھے ہیں ہر ایک ذمہ داری لیں کہ 10 مرد کی طرف سے ہم میل بھجوائیں گے. میل کیا ہوتا ہے؟ میل جس طرح سے پہلے زمانے میں خط لکھ کر کے کاغذ میں بھیجتے تھے، اب موبائل کے ذریعے سے آن لائن خط بھیجا جاتا ہے. تو ہم حکومت کو اور پارلیمنٹ کی جو کمیٹی ہے مخصوص کمیٹی، اس کو ہم یہ خط بھیجیں گے آن لائن.
یہ خط جتنی بڑی تعداد میں ان کے پاس جائے گا اتنا زیادہ ان کی بات میں وزن ہوگا، ان کی دلیل اتنی زیادہ مضبوط ہوگی، اور اس کمیٹی کے ممبران اتنی ہی مضبوطی اور اتنی ہی طاقت کے ساتھ پارلیمنٹ میں اپنی بات رکھ سکیں گے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے خط بھیجا ہے ہمارے پاس کہ اس بل کو مسترد کیا جائے، تو اس لیے بہت ضروری ہے، سب سے پہلا کام آپ کو یہی کرنا ہے کہ ہر شخص کی طرف سے مل جائے، مسلم اللہ کے ساتھ ہم سب کھڑے ہو جائیں اور پورے علاقے میں بالکل تحریک چھیڑ دیں، جس طرح سے الیکشن میں ہم تحریک چلاتے ہیں، خاص طور سے پنچایتی الیکشن میں جس طرح سے مردم شماری میں ہم تحریک چلاتے ہیں اور تحریک کا حصہ بنتے ہیں، اسی طرح سے ہماری ذمہ داری ہے، بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر کے بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی پیسے کے، صرف ثواب کی نیت سے، اپنی ملت کی حفاظت کی نیت سے، اپنی نسلوں کی حفاظت کی نیت سے ہم کو یہ قدم اٹھانا ہے انشاءاللہ الرحمن۔ تو ایسا کریں گے بھائی انشاءاللہ الرحمن۔ تمام حضرات ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کے تائید کریں انشاءاللہ۔ الحمدللہ مفتی صاحب نے بہت سارے کاغذ پیپر چھپوا لیے ہیں، آپ حضرات کو وہ دیں گے، آپ حضرات اپنے گاؤں جا کر کے پورے گاؤں کی ذمہ داری لیجئے، پورے علاقے کی ذمہ داری لیجئے اور پھر اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچائیے۔ آخر میں ایک بات کہہ کے میں بات ختم کر رہا ہوں کہ ہم لوگ 4-5 علماء کرام مل کر کے وقف اتراکھنڈ UCC پر کام کر رہے تھے۔ اس بل سے یہ پتا چلا کہ حکومت صرف جو ہے دھاندلی کر رہی ہے اور کچھ نہیں کر رہی ہے، اپنا منمانا دوسری قوموں پر تھوپ رہی ہے، اس لیے زیادہ گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن پوری مستعدی کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ حکومت کے اس نظریے کی مخالفت کرنی ہے اور حکومت کے نظریے کو رد کرنا ہے انشاءاللہ الرحمن۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم سب کو دعا بھی کرنی چاہیے اور اللہ سے بھی مانگنا چاہیے، کیونکہ بڑی بڑی طاقتیں اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں۔ یہ سارا کام کرنے کے ساتھ ساتھ ہم سب اللہ کے سامنے بھی گڑ گڑائیں، روئیں کہ یہ آفت ہماری قوم پہ کیوں آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تحریر سننے سے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔